آپ نے اپنی زندگی میں رو کے دیکھ لیا، لڑائی جھگڑے کر کے دیکھ لی، دوستیاں پال کے دیکھ لی، سسرال کی بہت زیادہ خدمت کر کے دیکھ لی، اپنے شوہر کی خدمت کر کے دیکھ لی، اس کی ہر بات پہ صبر کر کے دیکھ لیا، کیا حاصل ہوا آپ کو؟ آپ نے اپنی خواہشات مار لیں، اپنے آپ کو مار لیا، آپ کا بدن ٹوٹنے لگا، آپ دل سے اندر سے ٹوٹ گئیں، آپ نے اپنی تمام خواہشات، اپنے آپ کو ختم کر دیا لوگوں کے لیے، کیا ملا آپ کو؟ کچھ حاصل نہیں ہوا، اور ان ساری چیزوں کا امپیکٹ آپ کے بچوں پر پڑا، آپ وہی سارا غصہ اپنے بچوں پر نکالتے، ان کی تربیت پر پڑا، یا اگر آپ کے بچے نہیں، آپ اندر سے ختم ہو گئی، آپ جیسی تھی ویسی نہیں رہی، تو کیا ملا آپ کو؟ آج کی جو ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والی، اگر میری کوئی بہن اسے غور سے سمجھ لے گی کہ میں نے اپنی شادی شدہ لائف کس طرح سے گزارنی ہے، تو نہ صرف آپ اپنے شوہر کی لاڈلی بیوی بن کر جئیں گی، نہ اور بلکہ آپ کا سسرال بھی آپ کی عزت کرے گا، آپ اپنے اندر سے بھی مطمئن ہوں گی، خوش ہوں گی، اور آپ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ حقائق بتانے والی ہوں، جو آپ نے لازمی اپنی زندگی میں اپلائی کرنی ہے۔ دیکھیے، اکثر عورتوں کی یہ نیچر ہوتی ہے، ان کا دل کرتا ہے جیسے ہماری شادی ہو، میرا علیحدہ سے گھر ہو، ٹھیک ہے، شوہر میری ہر بات سنے، میں اسے کنٹرول کروں، جیسے میں اسے کہوں ویسے میری بات مانے، نہ میرا وہاں پہ ساس ہو، نہ سسر ہو، کچھ بھی نہ ہو۔ دیکھیں، ہم یہ چیزیں تو فرض کر لیتے ہیں جب اگلے گھر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب آپ کے بھائی کی شادی ہوتی ہے تو پھر آپ کا یہ دل ہوتا ہے، یار جو ہماری بھابھی ہے وہ میری امی کی بھی خدمت کرے، میرے جیسے میں اپنے ماں باپ کی کرتی تھی، انہیں کپڑے پریس کر کے دینا، اچھا کھانا دینا، سب کچھ دینا، تب ہماری یہ نیچر ہوتی ہے۔ میری بات سنیں، جیسے آپ کریں گی نا ویسے آپ کو ریٹرن میں ملے گا۔ اب یہاں پہ اس پوائنٹ میں میری کچھ بہنیں بات کریں گی، بھئی ہم تو اپنی ساس سسر کی اتنی خدمت کرتی ہیں، اپنی نندوں کی کرتی ہیں، اپنے شوہر کی بات مانتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں عزت نہیں ملتی۔ یہ پوائنٹ ان کا بالکل ٹھیک ہے، جو میری بہنیں اس ٹائم مجھے سن رہی ہیں وہ یہ شکایت اور گلا شکوہ کر سکتی ہیں، لیکن یہاں پہ آپ بات سنیں، ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لائف میں بہت ساری ایسی مسٹیک کر رہی ہوں جس کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے کہ آپ اچھی بھی ہیں، آپ اچھا برتاؤ بھی کر رہی ہیں، آپ ان کی خدمت بھی کر رہی ہیں، صبر بھی کر رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی شوہر کی بات بھی مان رہی، لیکن پھر بھی آپ کو عزت کیوں نہیں مل رہی؟ دیکھیں، میری بات سنیں، جب تک آپ اپنے پرسنالٹی کو گروم نہیں نہ کریں گی، آپ سب سے پہلے اپنے خود کا خیال نہیں کریں گی، اپنی خود کو ویلیو نہیں دیں گی۔ جب دیکھو نا، اب آپ کا ایک ٹائم تھا کہ آپ نے ریسٹ کرنی تھی، یا آپ نے اپنی اسکن کیئر کا خیال رکھنا تھا جی، یا پھر آپ نے کوئی نماز پڑھنی تھی یا قرآن کی تلاوت کرنی تھی، لیکن اس میں بھی آپ نے کیا کیا؟ اگر کسی کا کوئی کام با کے وہ کر دیا، مطلب اگلے بندے کو فیل ہی نہیں ہونے دیا کہ آپ کی ورتھ کیا ہے، آپ کی ویلیو کیا ہے، تو یہاں پہ پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کو ویلیو کم دینا شروع کر دیتے۔ فار ایگزامپل، جیسے آپ نے اپنے پیرنٹس کے گھر آنا تھا، ٹھیک ہے، آپ نہیں آئی، نہیں جی میرے سسرال میں فلاں مسئلہ یہ وہ آپ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ اپنے شوہر کے گھر کو اچھے سے مینیج کر رہی ہیں، چلا رہی ہیں، لیکن وہ آپ کے پیرنٹس کا گھر ہے، آپ کو تھوڑا زیادہ نہیں لیکن تھوڑے ٹائم کے لیے آنا چاہیے تھا۔ بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جو اپنے سسرال کے ڈر کی وجہ سے، کہ ان کی اس طرح کر کے کہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو وہ مگن کر لیتی ہیں کہ اپنی باؤنڈریز ہی بھول جاتی ہیں۔ جب تک آپ اپنی لائف میں حکمت اور سمجھداری کے ساتھ باؤنڈری سیٹ نہیں نہ کریں گے، کوئی بھی بندہ آپ کو اس دنیا میں عزت نہیں دے گا، چاہے وہ آپ کے سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو۔ اور شادی کے بعد جب کسی بہن بھائی سے بھی کوئی کنفلکٹ ہو جاتا ہے نا، آپ نے ان سے بہت ان کی خدمت کی، بہت محبت پیار کے، ایک دو مسٹیک ہوگی نا، سارا انہوں نے سب کچھ بھول جانا ہے۔ تو یہ تو سسرال تو پھر ہوتے ہی وہ لوگ ہیں جو آپ کو جانتے تک نہیں، آپ کی فیملی میں سے نہیں ہوتے، آپ کا کوئی بلڈ ریلیشن نہیں ہوتا، صرف شوہر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہوتا ہے، جس کا ہمارے ساتھ ایک قدرتی بانڈنگ جو ہے وہ بن جاتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ہماری روح ہوتی ہے، ہم ایک لباس ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سسرال میں اگر آپ نے کوئی بندہ ڈھونڈنا ہے نا کہ میرے ساتھ مخلص ہے، چاہے وہ ضدی ہو، بد مزاج ہو، بد اخلاق ہو، آپ سے کچھ بھی، لیکن وہ آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ کچھ عورتیں کہیں گی کہ یار ہمارا شوہر تو ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ تو ہمارے اپنے پیرنٹس کے چاہتا ہے کہ ان کی بس خدمت کرو، اپنی بہنیں کی کرو۔ تو ہو سکتا ہے کہ شادی کے دنوں میں آپ محبت والا جب تھا سین، بہت اچھا سب کچھ چل رہا تھا، اس نے آپ سے کچھ ایسی باتیں کہی ہوں، ایسی چیزیں کی جو آپ نے نہ مانی ہوں، یا آپ نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہو، یا پھر آپ نے اسے مطالبات کیے ہوں کہ، یا پھر آپ نے اس کی فیملی کو لے کر ایشوز کریٹ کیے ہوں۔ میری بات سنیں، جب آپ کی شادی ہو جائے نا، تو یہ جو ریلیٹیوز ہیں، سسرال والے ہیں، نند ہے، ساس ہے، سسر، فلاں فلاں، دیور جیٹ، ان کے معاملات میں کبھی بھی انٹرفیئر نہ کریں۔ اگر آپ کو کچھ کہتے بھی ہیں نا، اگنور کر دیں۔ ہاں جی، جہاں پہ آپ بہت زیادہ ہرٹ ہوئی ہیں نا، وہاں پہ ان کو نرمی سے بات بتا دیں کہ آئندہ یہ آپ پلیز مت کریں، میں اس سے ہرٹ ہوتی ہوں، یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔
یا پھر آپ اپنے شوہر کو یہ نہیں آتے جیسے وہ کام سے آئے گھر آپ اسے تانا بازی ہو یہ وہ ساری اسے باتیں آ کے بتانا شروع کر دیں، وہ بجائے سے کہ اسے آپ سے سکون ملے وہ آپ سے اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں کوئی بھی رشتہ ہے نا، ماں باپ جب ہم اپنے پیرنٹس کے گھر ہوتے ہیں نا، ماں باپ سبھی کے اچھے ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ساتھ سبھی ایکول پیار کرتے ہیں۔ تو ماں باپ کے گھر ہمیں یہ ان اونچ نیچوں ان چیزوں کو کوئی بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ریئلٹی یہ ہے کہ یہاں پہ پیرنٹس اپنے بچوں کی اس لحاظ سے تربیت بھی نہیں کرتے کہ یا بیٹی یا بیٹا آپ نے اپنے گھر میں سسرال میں جا کر کس طرح سے آپ نے لائف گزارنی ہے۔ اگر آپ سسرال میں سمجھداری حکمت کے ساتھ اپنے رشتے کو نہیں لے کر چلیں گی نا، اور آپ کا رشتہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اب آپ میری بات سنیں، آپ کے ساس نے آپ کو کچھ کہہ دیا یا آپ کی نند نے کچھ کہہ دیا، آپ کو بہت برا لگا، بہت ہرٹ ہوئی ہیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کو بتانا ہے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، یہ نہیں کہ جیسے وہ گھر آئے یا آپ لڑائی سے کرنا شروع کر دیں، تانے مارنا شروع کر دیں، یہ وہ ٹھیک ہے، اسے پانی شانی پوچھے، اسمائل کریں، اس سے اپنا اچھا ٹائم گزاریں، پھر بعد میں اسے بیان کریں کہ یار یہ آج مجھے اس بات نے اس چیز نے مجھے بہت ہرٹ کیا ہے۔ تو اگر ویسے نہ کرتی یا پھر وہ اس طرح سے کر لیتی، میں نے کون سا مطلب اپنی بات کو ایک اچھے انداز میں پیش کرنا ہے، تو یقین کرے وہی شوہر نہ صرف آپ کی بات سنیں گا بلکہ آپ کو مطمئن بھی کرے گا، آپ کو آگے سے کچھ ضرور آنس کرے گا جس سے آپ کا دل بھی خوش ہوگا۔ اچھا یہاں پہ کچھ میری بہنیں ایسی کہتی ہیں کہ ہم ایسا بھی اگر کر لیں نا اپنے شوہروں کے ساتھ تو پھر بھی وہ ہماری بات نہیں مانتے، انہوں نے اپنے ماں باپ پہ ہی ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف دی اونلی اس کا جو سولوشن ہے وہ صرف دعا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بار بار کہتی ہوں، بلکہ میری آپ تمام بہنوں سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ کی شادی ہوگی ہے تب بھی، اگر ہونے والی ہے تب بھی، یا اگر آپ کی بیٹیاں ہو گئی ہیں تب بھی، پلیز اپنے لیے دعا مانگنا کبھی بند نہ کریں۔ دعا آپ اپنی زندگی میں کچھ اور مانگے نہ مانگے، لیکن یہ ایک دعا ضرور کریں کہ یا اللہ مجھے زندگی میں اچھا لائف پارٹنر دینا، جو مجھے سمجھے، جو ذمہ دار ہو، جو مجھ سے محبت کرنے والا ہو اور میں اس سے محبت کروں۔ یقین کریں یہ جو دعا ہے نا آپ کی زندگی بدل، یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ دعا انسان کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ ہم پتہ کیوں اکثر ہماری زندگی میں پریشانی اسی لیے ہے کہ ہم اللہ سے دور ہو گئے، ہم نے دعا مانگنا چھوڑ دی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ایسا بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بیٹا دعا مانگو، اپنے نصیب کے لیے دعا مانگو، اپنی اچھا شوہر کے لیے دعا مانگو۔ ہم باقی تو سب کچھ کر لیتے لیکن ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرتے۔ زندگی میں نا سب سے جو امپورٹنٹ اور مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے نا وہ سسرال والی زندگی کا ہوتا ہے، کہ جب ایک لڑکی کی شادی، کیوں آج کل کے ساتھ تمام ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یا اللہ میری بیٹیوں کے نصیب اچھے بنا دے۔ تو یار وہ چیز جب آپ کی بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس کو سکھائیں کہ بیٹا اپنے لیے دعا کرو، اچھے لائف پارٹنر کی دعا کرو، یقین کرو دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ اور جب اللہ سے آپ ڈیلی روز 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 دعا کرے ہو کہ یا اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے، اس کو اچھا بنا دے، اس کو ذمہ دار بنا دے، وہ مجھ سے محبت کرے، میں اس سے کروں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ آپ کی دعا نہ مانے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوئی بھی صورت ہو، آج جب آپ مانگ رہے ہو اپنے لیے تو اللہ آپ کو لازمی دے گا، لیکن اگر آپ پھر بھی اپنے سسرال کی بھی خدمت کر رہے ہو، شوہر کی بھی کر رہے ہو، لیکن پھر بھی وہ آپ کی بات نہیں مان رہا، تو پھر دعا کے بغیر آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ شوہر وہ واحد، ہم سسرال والے اگر ہم سے کوئی بھی برا سلوک کرتی ہے نا، کچھ بھی کرتے ہیں ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں، ریلیٹیوز کو ہم اگنور کر سکتے ہیں، لیکن شوہر وہ واحد ہستی جس کو ہم اگنور بھی نہیں کرتے، کیونکہ جب ہم نے ایک ساتھ رہنا ہے، بچے ہم دونوں کے جو ہے نا وہ سب کچھ ہمارا ایک ہے، ایک ہی بیڈ پہ ہم نے سونا، ہم نے کھانا پینا سب کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم اسے کیسے کریں؟ اگر کریں گے بھی نا تو اس کا بیڈ امپیکٹ پڑے گا ہمارے بچوں پہ۔ تو سمجھدار اور حکمت والی بیوی وہی ہے جو اپنے رشتے کو خوبصورتی سے نبھاتی ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کے ساتھ جنگ کرو گی، اس سے ضد کرو گی، انا رکھو گی، تب بھی اسی میں آپ دونوں کا ہی جو نقصان ہے۔ اگر آپ اپنے شوہر کو حکمت اور سمجھداری کے ساتھ اپنا رشتہ لے کر چلو گی، سم ٹائم اگر آپ کو جھکنا بھی پڑے، جھک جاؤ گے اپنے رشتے کو بچانے کے لیے، پہلے 2 3 4 سال اگر آپ اپنے شوہر کو خوشی دینے کے لیے اس کو جو ہے پرائورٹی دینے کے لیے اگر کچھ کر بھی جاؤ گے نا، تو یقین کرو ساری زندگی وہ پھر آ کے وہ کہیں پہ بھی نہیں جانے والا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یہ کوئی فلمی باتیں نہیں، یہ ریئلٹی بیسڈ باتیں، آپ اپلائی کر کے دیکھیے اپنی لائف میں۔
آپ دنیا کے پیچھے بھاگتے رہیں، دوستوں کے پیچھے بھاگے، رشتہ داروں کے پیچھے، کچھ نہیں ملے گا آپ کو. جب تک آپ کا رشتہ آپ کے شوہر کے ساتھ اچھا نہیں نہ ہوگا، آپ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتی. نہ اس گھر میں کبھی برکت ہو سکتی، نہ کبھی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے، نہ ہی کبھی میاں بیوی میں سکون ہو سکتا ہے. آج کل ہمارے لڑائیاں ہی زیادہ اس بات پہ کہ ہم نے اپنی بہت زیادہ خواہشات رکھ لی ہیں کہ جاتے ہمارا علیحدہ کرو، سسرال والے ہمارے ساتھ نہ رہیں، شوہر میرا ہر بات مارے، وہ میرے کنٹرول میں. جب آپ چاہتی ہیں کہ مجھے کوئی بندہ کنٹرول نہ کرے، مجھ سے کوئی بندہ نہ پوچھے میری مرضی کے، تو پھر آپ کیسے کسی انسان کو کنٹرول کر سکتی ہیں؟ کو اپنے پیرنٹس، اپنے بہن بھائیوں کو یار وہ بھی تو اس کی فیملی ہے نا، اس کے ساتھ رہ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے، جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر آپ سٹینڈ لے سکتی ہیں، آپ بول سکتی ہیں، بات کر سکتی ہیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اپنے ہسبینڈ کو اس کے گھر والوں سے دور کریں. اگر آپ کا ہسبینڈ ایک بھی بار کا بات کر دے نا آپ کی فیملی کے بارے میں، کتنا ایک انسان کو برا لگتا ہے. یار کبھی اس کی جگہ پہ خود کو رکھ کے دیکھا کریں. جو میری بہنیں اپنے خامدوں کو تانے دیتی ہیں، جو ان کی فیملی کے بارے میں بات کرتی ہیں، یار کچھ بھی ہو جائے نا، بس آپ اپنے خامد کے لیے جیو، اس سے محبت کرو، اس پہ بھروسہ کرو، ٹھیک ہے، اسی کی خواہشات کا احترام کرو اور اسی کو سپورٹ کرو. اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ انڈیپینڈنٹ بن سکتی ہیں، آپ پڑھی لکھی ہیں، ویل ایجوکیٹڈ ہے، تو اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرو، اسی کا سہارا بنو نا، تاکہ آپ دونوں خوشی سے رہ سکو. اگر آپ کے مالی حالات میں کچھ بھی ہیں تو پھر کیا آپ دونوں کے درمیان لڑائی ہوگی نا، آپ کہیں گے کچھ اور، وہ آگے سے کچھ کہے گا، وہ میری استطاعت نہیں، میں نہیں پورا کر سکتا، یہ وہ اس طرح سے. اگر تو آپ میں اتنا ظرف ہے، صبر کر سکتی ہیں، یا کچھ اور بھی آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں ان کو پورا کر رہی ہیں، آپ نہیں کر سکتی تو اٹس اوکے. اگر آپ اتنا کما سکتی، اتنا اللہ نے آپ میں ٹیلنٹ رکھا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف المخلوقات بنایا ہے. یہ جو رونا ڈالنا پیٹنا، یار میرے سسرال والے ایسے، میرا شوہر ایسے، اپنے ماں باپ کے گھر آنا، سب کو بتانے، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. لوگ آپ کی بات سنیں گے، ایک کان سے سنیں گے، دوسرے کان سے نکال دیں گے. انسلٹ اسی میں آپ کی ہی ہے. تو بہتر وہی ہے کہ اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے گھر کو سنبھالیں، اپنے گھر کو خوبصورت بنائیں، اپنے شوہر کی قدر کریں، ہر حال میں اپنے شوہر کی رسپیکٹ کریں. جھک جائیں اگر کبھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے تو یقین کریں آپ کا رشتہ بہت خوبصورت بن جائے گا. یہ کوئی فلمی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ یقین کریں، اپنی لائف میں اپنا کر تو دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. جب ہم اپنے شوہر کے ساتھ یا نائیں اور یہ جنگیں سٹارٹ کر دیتی نا، تبھی تو ہمارا رشتہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں باقی لوگ کیا مر گئے ہیں جو ہم نے اپنے شوہر کے ساتھ ہی کرنا ہے؟ یار ایک وہی تو بندہ جو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے چنا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بہترین ہیں، یہ بہتر ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو پھر ہم اس انسان کے ساتھ کیوں اسے تکلیف دیں؟ ٹھیک ہے، اس کو سمجھے. جب آپ اس کو اپنے پارٹنر کو سمجھنا شروع کر دیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں گے، لوگوں کی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کا سکون برباد نہیں کریں گی، اس کے ماں باپ کی وجہ، سسرال کی وجہ. وہ سسرال آپ کے ہسبینڈ کا نہیں ہے، اس کی وہ فیملی ہے. آپ نے اپنا رشتہ خوبصورت بنانا اپنے ہسبینڈ کے ساتھ. آئی ہوپ کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ اپنی بہن کو دے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.